بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان سجاد میر اور کشمیر ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومتی کمیٹی کے درمیان ہونے والے جو مذاکرات ہیں وہ ایک دفعہ پھر ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے، اور اس وقت اگر سیریسنس دیکھی جائے تو حکومت پاکستان کی طرف سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے سیزنل پولیٹیشین اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، ایک سابق جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے راجہ پرویز اشرف، اور ان کے ساتھ قمر زمان قاہرہ، اور اس لیول کے جو لوگ تھے وہ یہاں پہ آئے، اور یہ اس چیز کی عکاسی ہے کہ حکومت پاکستان آزاد کشمیر اور کشمیری عوام کے ساتھ محبت کرتی ہے، اور وہ ان مطالبات کو ان کی نہ صرف حل کرنا چاہتی ہے بلکہ ان کے ساتھ ایک بہتر ورکنگ ریلیشن شپ بھی قائم کرنا چاہتی ہے۔ آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ مذاکرات کیوں تعطل کا شکار ہوئے، اور اس میں کون کہاں کھڑا ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے کوئی ہرڈلز ہیں یا مذاکراتی ٹیم کی طرف سے؟ اس پہ میرے ساتھ آج بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں فرقان کردیزی صاحب۔ فرقان صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ جیسے میں نے ابتدائیے میں بھی ایک چیز کہی ہے کہ کیوں کوئی ریزن، کیونکہ آپ بڑے اندر کے آدمی ہیں، رات کو وہاں آپ سارے مذاکراتی سسٹم کے اندر بھی موجود رہیں، تو ہرڈل کہاں سے آئی ہے؟ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ تو خوشائن ہے کہ دونوں فریقین ایک ٹیبل پہ بیٹھے، چیزیں تو ڈسکشن کے ذریعے یہ حل طلب ہوتی ہے، ان کا حل نکلتا ہے۔ اس سے قبل بھی مذاکرات کے ذریعے چیزوں کا حل نکلا، لیکن اس میں جو ایک درستگی ہمیں کرنی چاہیے، جو رانا ثناء اللہ صاحب نے میڈیا ٹاک کی بعد میں، ان کے مطابق یہ مذاکرات میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں، مذاکرات جاری ہیں۔ یہ ابھی پہلا راؤنڈ مذاکرات کا ختم ہوا ہے، اور آگے مزید راؤنڈ دیکھیں، ابھی 9 تاریخ تک تو بڑا ٹائم ہے۔ پہلا راؤنڈ آپ کا ناکام ہو گیا، اور جو میری معلومات کے مطابق کہ کئی چیزیں سیٹل ہو گئی تھی رات کو، اور کچھ جو اکا دکا پوائنٹ کہہ دیں ان پہ کوئی ڈیڈ لاک تھا۔ دیکھیں، کوئی بھی اگر عمل ہے، سیٹیں ختم کرنی ہے نہیں کرنی، ان سب میں وقت درکار ہے، قانونی پیچیدگیاں بھی اس میں آڑے آ رہی ہیں، تو ان سب چیزوں کو سیٹل کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف کس کو قائل کرنا ہے، اس کا حل کیا نکالنا ہے۔ تو اس حال میں جو چیزوں کا ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، اس کی وجہ سے مذاکرات ابھی تعطل کا شکار ہیں۔ لیکن امید یہ آپ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائی میں ذکر کیا کہ بڑی سنجیدگی کمیٹی حکومت پاکستان نے بھیجی، آپ رانا ثناء اللہ صاحب کو دیکھ لیں، احسن اقبال صاحب کو، قمر زمان قاہرہ، راجہ پرویز اشرف، باقی جو اس میں احباب ہیں، اور یہ سب جو احباب ہیں، آپ دیکھیں یہ گجر خان کا پٹوار کا خطہ، پھر طارق فضل چودھری، تو ہمارے کشمیری اور جو ہمارے لوگ ہیں وہ ان سے کنیکٹ ہیں، یہ ان سے بھی کنیکٹ ہیں۔ تو اس وجہ سے بڑی سنجیدہ کمیٹی تھی، اور بڑی مفاہمت میں رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے درمیان اور حکومت کے درمیان بھی جو ایک مفاہمت کا ایک چیپٹر ہے، اس میں بھی رانا ثناء اللہ صاحب اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ کردیش صاحب، یہ جو ڈیمانڈ تھی عوامی ایکشن کمیٹی کی کہ وہ جو امور کشمیر کے جو وزیر ہیں انجینئر امیر مقام، وہ مذاکرات کا حصہ نہیں، تو رات کو وہ دکھائی نہیں دیا مذاکرات میں، تو اس پہ لگتا ہے کہ حکومت پاکستان سنجیدہ ہے۔ حکومت پاکستان تو سنجیدہ ہے کہ آپ کی ایک ڈیمانڈ پہ انہوں نے اپنا وفاقی وزیر، امور کشمیر کا وفاقی وزیر، اس کو باہر نکال دیا۔ چلیں جی، جس پہ آپ مطمئن ہیں، جس طرح آپ کمفرٹیبل ہیں، اس طرح ڈائیلاگ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ حکومت پاکستان اگر سنجیدہ نہ ہوتی، میر صاحب، پوری 40 لاکھ ہماری آبادی ہے، 30-35 لاکھ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، جو راولپنڈی کا جو ضلع ہے وہ ہم سے بڑا ہے آبادی کے لحاظ سے، اور وہاں پہ ایک ڈی سی لیول کا 18ویں-19ویں اسکیل کا ایک بندہ اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اس 40 لاکھ کی آبادی کو، یا جو آزاد کشمیر کا خطہ ہے، اس کی اہمیت کا حکومت پاکستان کی نظر میں کیا ہے، یہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ 3 وفاقی وزراء، سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف، قمر زمان قاہرہ، اور اسے ایک سنجیدہ لوگوں کی ٹیم انہوں نے بنا۔ اس سے پہلے عمران خان کے ساتھ بھی مذاکرات ہوتے رہے، تحریک لبیک کے ساتھ بھی مذاکرات ہوتے رہے، بلوچستان والوں کے ساتھ مذاکرات ہوئے، لیکن یہ جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات ہیں، اس میں جو ٹیم تشکیل دی گئی ہے، اس سے پہلے پاکستان نے اتنی سنجیدہ اور ہائی پروفائل ٹیم کبھی کسی مذاکرات کے لیے نہیں۔ لیکن آخر رکاوٹ کیا ہے؟ مجھے بتائیں شاہ جی، یہ کیا، یعنی یہ 12 سیٹیں اگر ہو جاتی ہیں ختم لیٹ سے، تو پھر کیا، یعنی اس سے کیا تحریک میں کیا اثر پڑے گا؟ تو اگر ختم نہ ہو تو ہمیں کیا اثر پڑ رہا ہے؟ میں ایک سوال کرتا ہوں میر صاحب، یہ تو ہم نے ایک بات کی کہ ہم چاہ رہے ہیں جس کو ختم کیا جائے، حالانکہ یہ پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے، کچھ ایک لوگوں کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر یہی مطالبہ
حکومت پاکستان ہم سے کر دیتی کہ یہ 12 سیٹیں ختم کریں آج سے سال پہلے کہ ان کی کیونکہ بجٹ کے اوپر بوجھ ہے اور یہ مسائل ہیں وہ مسائل ہیں. حکومت پاکستان ہمیں کہتی کہ یہ 12 سیٹیں ختم کریں, پورا کشمیر روڈ پہ آ جاتا. کیوں کہ یہ کشمیر کو تقسیم کر رہے ہیں, یہ کشمیر کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جو ہندوستان نے کیا, یہ تو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہے, ہمارے لوگوں سے ووٹ کا حق چھینا جا رہا ہے. یہی بات ہوتی ہے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے یہ مطالبہ ان کا. اگر حکومت پاکستان یہ مطالبہ کرتی تو لوگ سڑکوں پہ آتے یا نہ آتے؟ آ جاتے آزاد کشمیر کے لوگ. آج ہم خود ہندوستان کے ایجنڈے کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. وہ 12 سیٹیں اگر ختم ہو جاتی ہیں, کل جب آپ کا ریفرینڈم ہوگا اقوام متحدہ کے اندر, تمہارا ریفرینڈم ہے, صحیح ہے, ہمارا کوئی پاکستان کا یا ہندوستان کا معاملہ تو یہ کہ ہم کشمیری ووٹ دیں گے, ہم ووٹ سے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے ساتھ ہیں. جو مہاجر مقیم پاکستان میں وہ اگر اس سسٹم کا حصہ نہیں رہیں گے, ووٹنگ سسٹم کا, کہ وہ آزاد کشمیر اسمبلی میں پہلے ووٹ دے رہے ہیں, تو کل ریفرینڈم میں آلریڈی وہ کیونکہ رجسٹرڈ ہوں گے, ہمارے پاس آلریڈی ووٹر ہوں گے, تو وہ اس میں بھی ریفرینڈم میں بھی وہ ووٹ کا حصہ ہم اس کو اپنے جسم سے الگ کر دیتے ہیں, اپنے آپ سے الگ کر دیتے ہیں. پھر جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے از ریاست آزاد جموں کشمیر, پھر جموں کدھر ہے؟ پھر ہم اس کو جموں کیوں کہیں؟ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان سیٹوں کو ختم کیا جاتا ہے تو آنے والے وقت اگر کہیں ریفرینڈم ہوتا ہے تو یہ جو پاکستان میں مقیم ہمارے کشمیری ہیں یہ اس کا ایسا نہیں رہیں گے؟ میں اس میں ایک اور بات کروں, آزاد کشمیر کی حکومت کو کہتے ہیں بیس کیمپ کی حکومت. کس چیز کا بیس کیمپ ہے؟ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے. یہ حکومت جب بنی تھی, یہ حکومت اس لیے بنی تھی کہ یہ تحریک آزادی کشمیر کو چلائے گی. تحریک آزادی کشمیر کو چلانے کے لیے جو کشمیری وہاں سے ادھر آئے, ہم انہیں اپنے آپ سے جدا کر لیں گے, ہم اس کشمیر پہ دعویٰ کیسے کریں گے؟ ہمارا دعویٰ تو ختم ہو گیا. اس ٹائم ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو آزاد جموں کشمیر کی حکومت ہے, ریاست جموں کشمیر, یہ جو اس ٹائم جس کا وزیر اعظم فیصل راٹھور ہے, یہ نمائندہ حکومت صرف آزاد کشمیر کے لوگوں کی نہیں ہے بلکہ پار مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی بھی نمائندہ حکومت یہی ہے. ہم ہی انہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور ان کی ریپرزنٹیشن ہم کس طرح ثابت کرتے ہیں؟ ان کی ریپرزنٹیشن ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس 12 سیٹیں یہ, اور اس میں جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, کوئی سری نگر کا ہے, کوئی لداخ کا ہے, کوئی کدھر کا ہے, اس مقبوضہ کشمیر سے آئے ہیں, ان کی بنیاد کے اوپر ہمارا یہ دعویٰ کھڑا ہے. اگر ہم اس بنیاد کو ختم کر دیں گے تو ہمارا دعویٰ کدھر جائے گا؟ لیکن ایک مطالبہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ہے کہ وہاں بہت بڑی تعداد میں جو جعلی ڈومیسائل بنائے گئے, ایک یعنی کچھ لوگوں کے وہ مثال دیتے ہیں 2-3 جو آئے مہاجرین کے نمائندے جو انہوں نے کیا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے ان کی اپنی غلطیاں بھی ہیں جو ایک عوامی سینٹیمنٹ کو جنہوں نے ابھارا ہے؟ 110%. دیکھیں وہ انسان ہے, میں کوئی جو ممبر الیکٹ ہوئے میں ان کا دفاع تو نہیں کر رہا. 100 کریپٹ سے کریپٹ لوگ اس میں شامل ہوں گے, اور جو کرپشن کی ہے انہوں نے پلاٹ بیچے ہیں, انہوں نے مہاجرین کے نام پہ دھوکہ دھڑی کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح. اس چیز جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ بھی بنے, اس پہ پچھلے دنوں میں ایک آئے ہوئے تھے کچھ لوگ, انہوں نے کہا کہ 1.5 لاکھ سے زائد جو جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ. بالکل یہ چیزیں موجود ہیں, یہ چیزیں موجود شاید یہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ ریزن ہے اس طریقے کو ہوا دے رہی ہے. یہ چیز اس سے کوئی انکار ہی نہیں ہے, یہ چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, جو آزاد کشمیر میں ہم لوگ رہتے ہیں, ہمارے یہاں پہ سب ٹھیک چل رہا ہے. ہمارے یہاں پہ 2 نمبر پہ نامے نہیں بنے, ہمارے یہاں پہ جعلی سبجیکٹ نہیں بنے. جو آزاد کشمیر میں ہم رہتے ہیں, درجہ دوم کی شہری کو پہلا ہم نے نہیں کیا, ہم نے 2 نمبر طریقے سے تقرریاں نہیں کی. لیکن کیا ان کی بنیاد پہ ہم کہیں گے ہم سب غلط ہیں؟ نہیں, جنہوں نے کیا غلط ہے. یہ چیزیں ہوئی ہیں, دونوں طرف سے ہوئی ہیں, لیکن ہم اس کو بیس بنا کے آپ اس کڑی میں یہ چیز لازمی کہہ سکتے ہیں. لیکن جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ اس کا ہمیں فائدہ نہیں بتا رہے. اچھا آگے اس کا فائدہ کیا؟ میں ایک سوال کرتا ہوں, ٹھیک ہے ختم کر دیتے ہیں, کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ صحیح, ایک مطالبہ ہے تو پورا ہو جائے گا, بس ایک مطالبہ ہے وہ پورا ہو جائے گا. اچھا اس پہ آتے ہیں, ابھی جو رات کو رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی جو بات کی ہے کہ ابھی جو آل پارٹیز کانفرنس ہونی ہے 6 یا 7 کو غالباً, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی چیزیں یہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ کوئی نہ کوئی نتیجے پہ پہنچ جائیں گی پولیٹیکل پارٹیز؟ تو بڑی اچھی ہوئی ہے کہ حکومت نے جو سٹیک ہولڈر ہیں کشمیر کے, جمہوری ملک میں سٹیک ہولڈر وہ ہوتا ہے جس کے پاس اسمبلی میں سیٹیں ہوں. آپ میں یا کوئی تیسرا سٹیک ہولڈر نہیں بن سکتا جب تک اس نے الیکشن نہ لڑا ہو. یہ جمہوری ملک کی ایک روایت ہے. سٹیک ہولڈر پاکستان پیپل پارٹی ہے, سٹیک ہولڈر پاکستان مسلم لیگ نون ہے, مسلم کانفرنس ہے, باقی جو جماعتیں JKPP, یہ سٹیک ہولڈر ہیں آزاد کشمیر کے. ان لوگوں کو شامل کریں, انہیں بٹھائیں, پھر جو تجویز ہو وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگی. لیکن اگر آپ بغیر جو سٹیک ہولڈرز کو شامل کیے کوئی چیز مان لیتے ہیں یا نہیں مانتے, تو کل اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی؟ پھر آزاد کشمیر کیا انریسٹ کے ٹورزم کے دور میں اب ٹورسٹ آ رہا ہے,
آپ نے بہت بڑی تعداد میں پورا نیلم بند ہے، لوگ پورا راستوں میں نیلم بند رہیں، ہے، وہاں پہ ہزاروں کی گیسٹ ہاؤس تعداد، میں جگہ نہیں ہے. بالکل ایسا ایسے موقع پہ آپ روڈیں بند کرنے کی تجویز کیوں دے رہے ہیں؟ 9 جون کی یعنی آپ جو نہیں، ہڑتال، مجھے آپ اس کی آپ آزاد کشمیر 9 جون ہے تو 5 جون کو ختم ہو جائیں گے ٹورسٹ، لوگوں کے روزگار ختم ہو جائے گا. آپ ایسے موقع پہ یہ کیوں کشمیر کو بند کرنے کی تجویز دے رہے ہیں؟ اچھا اور ایک دم ابھی آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں، مذاکرات کریں، اللہ کرے اس کا کوئی حل نکلے. اس سے پہلے ایکشن کمیٹی نے لوگوں کو فائدہ لے کے دیا بجلی صورت میں، آٹے کی صورت میں. تو باقی میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، یہ سیٹیں ختم ہونے کے بعد ایک اور مطالبہ تیار ہے. وہ کل یہاں پہ لوگ اگر مطالبہ کریں گے کہ یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ختم کر دیں، یہاں پہ لوگوں کو زمینیں لینے دیں، یہاں پہ جو آزاد کشمیر کا غریب آدمی ہے جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، کل وہ غلامی کرے گا. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کی نظریں اس چیز پہ ہیں کہ یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ختم کروایا جائے. صحیح. اور اس کے پیچھے بڑے بڑے یعنی مگرمچھ جو اگلا مطالبہ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ہوگا. اچھا، رات کو آزاد کشمیر کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ہیڈ بھی تھے اس ملاقات میں، کون کون تھا ویسے؟ دیکھیں، شاہ غلام قادر صاحب تھے، مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری چوئی طارق فاروق صاحب تھے، فیصل راٹھور صاحب کا بحیثیت پرائم منسٹر تھے یا بحیثیت جنرل سیکرٹری، لیکن کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہے وہ تھے. چوئی یاسین صاحب تھے، اور اس طرح پھر پارٹی کے ایک اور یعنی پوری طرح سے ان کو انگیج کیا گیا ہے، یعنی تمام پولیٹیکل اپنی پارٹیز طرف سے تو جو آپ وہ کر سکتی تھی گورنمنٹ وہ تو کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور ایکشن کمیٹی کی نے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، وہ کافی دیر مذاکرات کر رہے ہیں. یہ آگے آنے والے جو الیکشن ہے ان کو سبوتاج کرنے کی کوشش تو نہیں ہے یہ؟ دیکھیں، 3 اگست کو تو اسمبلی ختم ہو جائے گی، اور کچھ لوگ جو حکومت میں ہیں، جو پارٹی کے اندر بھی یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ جو الیکشن ہے اس کو ڈیلے کیا جائے. تو اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا اگر ڈیلے ہو جاتے ہیں. انڈائریکٹلی پیپلز پارٹی کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن اس ٹائم اب جو سنگل بات ہے نا جی میر صاحب، سیاستدان یہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے اپنی سیاست بچانی ہے یا یہ ریاست بچانی ہے. یعنی یہ وقت ہے یا سیاست یا سیاست کریں یا ریاست کے بارے میں. تو آپ کا کیا خیال ہے، کس طرف جائیں گے یہ؟ ابھی تک جو ماضی کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ تو سیاستی بچائی جا رہی ہے. یعنی ریاست ابھی بھی ان کی پرائرٹیز آپ دیکھیں، پیپل پارٹی سوچی 1 مہینہ مل جائے، باقی لوگ کہہ رہے ہیں کل الیکشن ہو جائے، جلدی ہو جائے. لیکن یہ جو ایک لاوا پھٹا ہوا ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ دشمن نہیں ہیں، یہ بھائی ہیں، یہ ہمدرد ہیں کشمیر کے. ساری چیزیں ان کو کس طرح آپ مطمئن کریں گے؟ یہ اونٹ کس کروٹ آپ نے بٹھانا ہے؟ یہ تو آپ کی مہارت کا امتحان ہے نا. صحیح ہے. یا اس کو آپ الیکشن. اور میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں ایکشن کمیٹی کے سے کہ ان کے پاس اتنی بڑی وہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی پاور ہے یار، انہیں الیکشن لڑنا چاہیے. وہ الیکشن میں آئیں اور لوگوں کی حق کے نمائندگی ادا کریں. صحیح. تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے قانون سازی کریں، 12 مہاجر اڑائیں. میں تو سمجھتا ہوں آزاد کشمیر میں بھی اتنی زیادہ، جب کل آپ 12 مہاجرین کی نشستیں ختم کریں گے تو جو آزاد کشمیر میں پیچھے سیٹیں بچتی ہیں 20-20 ہزار پہ 30 ہزار پہ ایک حلقہ بنا ہوا ہے تو یہ برقرار رہے گا. یعنی یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کم ہو جائیں گے مڑ کے؟ میں میر صاحب، ہماری اسمبلی میں ممبران کی تعداد کتنی ہے؟ اور وہ 50 کے قریب پہنچ 50 کے قریب ہے. اسمبلی کا ملازم کتنا ہے؟ وہ تو 200 سے اوپر. پنجاب اسمبلی میں جو ممبران کی تعداد دیکھیں اور ملازمین کی تعداد دیکھیں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں یعنی ملازم ہی ملازم ہے؟ مطلب آپ صرف ایک سائڈ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، اللہ کا فضل ہے آزاد کشمیر پہ. حکومت پاکستان نے ہمیشہ ہم پہ، آپ کے PK کے آپ نے بہت سارے ایریے کور کیے ہوں گے سیلاب کے دوران. جو انفراسٹرکچر آزاد کشمیر میں ہے، اس دن میں گنگا چوٹی سے واپس آ رہا ہوں، وہ نیچے نکے نظر آتے ہیں، ہر جگہ مجھے روڈ نظر آ رہی تھی، ہر جگہ بجلی کا کھمبا نظر آ رہا تھا. جو چیزیں یہاں پہ سر KPK کے پسماندہ علاقوں میں یہ چیز نہیں ہے، بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں نہیں، حتیٰ کہ سندھ اور جنوبی پنجاب کے کچھ علاقے بھی بجلی سے آج بھی محروم ہیں. لیکن آزاد کشمیر کا کوئی علاقہ ایسا نہیں. یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ یہ سب حکومت پاکستان کی وجہ سے ممکن. بہت شکریہ گردیش صاحب. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں دوبارہ اس پہ ہم بات کریں گے. ناظرین، آپ نے گردیش صاحب کی باتیں سنی، اور اس وقت جو حالات جس طرف جا رہے ہیں اس میں ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو یہ سوچنا ہے کہ انہوں نے ریاست بچانی ہے یا سیاست بچانی ہے. اور آنے والے دنوں میں آل پارٹیز کانفرنس بھی ہے، اور اس کے بعد 9 جون کی ہڑتال بھی سٹینڈ کر لیے. اور آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر میں خبروں کے اعتبار سے کافی جو گہما گہمی ہے وہ بھی دکھائی دے رہی ہے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک اپنے میزبان سجاد میر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.